بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمین میں انسانی ہاتھوں سے کیا جانے والا دنیا کا سب سے گہرا ترین سوراخ روس میں ہے، جسے کولا سپر ڈیپ بور ہول کہا جاتا ہے۔ یہ ناروے کی سرحد کے قریب روسی علاقے مورمانسک میں واقع ہے۔ اس جگہ روس کا سائنسی تحقیقی اسٹیشن آباد تھا، لیکن آج یہ اسٹیشن متروک ہو چکا ہے اور عمارت کا ایک خستہ حال ڈھانچہ نظر آتا ہے۔ اس خستہ حال عمارت کے درمیان میں فرش پر زنگ آلود دھات کا ایک بڑا سا ڈھکن ہے، جسے موٹے موٹے زنگ آلود نٹ بولٹ سے بند کیا گیا ہے۔ اسے ہی کولا سپر ڈیپ بور ہول کہا جاتا ہے۔ یہ کولا سپر ڈیپ زمین پر سب سے گہرا سوراخ ہے جو انسان کا کھودا ہوا ہے۔ یہ زمین میں 12,262 میٹر یعنی 40,230 فٹ یا 12.25 کلومیٹر اندر تک جاتا ہے۔ اس قدر گہرائی تک جاتا ہے کہ مقامی لوگ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ آپ وہاں جہنم میں سزا یافتہ روحوں کی چیخیں سن سکتے ہیں۔ زمین میں کیے جانے والے اس سب سے گہرے سوراخ کو سائنسدانوں نے 1995 میں بند کر دیا تھا، لیکن اس مقام سے خوفناک اور دل دہلا دینے والی چیخوں کی آوازوں کی ریکارڈنگ آج بھی خوف زدہ کر دیتی ہے، اور یہ ریکارڈنگ یوٹیوب پر موجود ہے۔ اس مقام کے قریب رہنے والوں کا کہنا ہے کہ یہ آوازیں دوزخ سے آتی ہیں اور یہ سوراخ زمین اور جہنم کے درمیان ایک راستہ ہے، تاہم سائنس اسے تسلیم نہیں کرتی۔ یہ سوراخ اتنا بڑا نہیں کہ انسان اس میں اتر سکے۔ سوراخ کا دہانہ صرف 9 انچ ہے۔ اگر اسے سیل نہ بھی کیا گیا ہو تو بھی یہ ناممکنات میں سے ہے کہ کوئی شخص اس کے اندر گر سکے۔ اگرچہ یہ سوراخ مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے اندر سے چیخوں جیسی خوفناک آوازوں کی وجہ سے یہ جگہ سیاحت کا ایک مرکز بن گئی ہے۔ لوگ یہاں آ کر اس اجڑے اور غیر آباد مقام کو حیرت اور دلچسپی سے دیکھتے ہیں، جہاں لگ بھگ 20 سال تک زمین کے اندر 3,000 افراد پر مشتمل ایک کمپنی کھدائی کرتی رہی تھی۔ یہ ایک خالص سائنسی پروجیکٹ تھا۔ اس مقام پر سائنسدان تیل یا کوئی قیمتی دھات تلاش نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ زمین کے اندر کی ساخت کیسی ہے، تاکہ یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ ایک جلتا ہوا گولا جانداروں کے رہنے کے قابل ایک سیارہ کیسے بنا۔ اپنے اس پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے سائنسدان تقریباً 9 میل نیچے جا کر چٹانوں کے نمونے اکٹھے کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ منصوبہ مکمل نہ ہو سکا۔ 1992 میں جب ڈرل مشین کا نوکیلا برما 7.5 میل کی گہرائی میں واقع چٹان سے ٹکرایا تو انجینئرز کو محسوس ہوا کہ اب مزید نیچے جانا ممکن نہیں رہا۔ اس گہرائی میں موجود چٹانیں تقریباً 3.25 ارب سال پہلے کی حالت میں تھیں۔ اس مقام کا درجہ حرارت 180 ڈگری سینٹی گریڈ تھا، جو سائنسدانوں کے اندازے سے تقریباً دگنا تھا۔ اتنے زیادہ درجہ حرارت پر مزید کھدائی کرنا اس لیے بھی ممکن نہیں رہا تھا کہ اسٹیل کے پائپ اور برمے کی نوک ٹیڑھی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس درجہ حرارت پر زیر زمین چٹانیں بھی چٹان جیسی نہیں رہی تھیں، بلکہ پروجیکٹ کے سائنسدانوں کے بقول ان کا طرز عمل پلاسٹک جیسا ہو گیا تھا۔ اس پروجیکٹ پر کل 5 سوراخ کیے گئے تھے۔ پہلے سوراخ پر کام 24 مئی 1970 کو شروع ہوا تھا اور 5واں آخری سوراخ 1994 میں شروع ہوا اور اسی سال فنڈ کی کمی کی وجہ سے بند کر دیا گیا۔ سب سے زیادہ گہرائی والا سوراخ تیسرا تھا، جو 1992 میں مکمل ہوا۔ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد اس قسم کے پروجیکٹ کو فنڈ کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے، اور 3 سال بعد 1995 میں اس پروجیکٹ کو بند کر دیا گیا، اور اب یہ سنسان مقام محب جو سیاحوں کی منزل بن کر رہ گیا ہے۔ یہ سوراخ اب بھی وہاں موجود ہے، لیکن اسے بڑے بڑے نٹ بولٹ سے بند کر دیا گیا ہے۔ روس کا سپر ہول یا بڑا سوراخ صرف اکیلا ایسا سوراخ نہیں ہے۔ سرد جنگ کے دوران دنیا کی سپر پاورز کے درمیان خلا میں جانے کے مقابلے کی طرح زمین کے اندر بھی زیادہ سے زیادہ گہرائی تک کھدائی کرنے کی دوڑ لگی ہوئی تھی، اور وہ زمین کے اندر اس کے مینٹل تک پہنچنا چاہتے تھے۔
جدید ماہرین ارضیات ہمیں بتاتے ہیں کہ زمین کا بیرونی حصہ جسے کرسٹ کہتے ہیں سخت اور بہت ٹھوس ہے۔ اسی حصے پر ہم رہتے ہیں۔ زمین کی اس تہہ کی موٹائی سمندروں کے نیچے 5 کلومیٹر ہے۔ براعظموں کی چوڑی سطح کے نیچے موٹائی 35 کلومیٹر تک پائی جاتی ہے، جبکہ پہاڑی سلسلوں کے نیچے موٹائی تقریباً 70 کلومیٹر تک پائی جاتی ہے، یعنی جہاں پہاڑ واقع ہیں وہاں پر اس کی موٹائی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کرسٹ کے نیچے والا حصہ حفاظتی ڈال یا غلاف مینٹل ہے، جو زمین کی اوپر والی تہہ سے تقریباً 70 کلومیٹر نیچے سے شروع ہو کر 2900 کلومیٹر گہرائی تک پھیلا ہوا ہے۔ زمین کا زیادہ تر حصہ اسی پر مشتمل ہے۔ یہ حصہ چٹانوں اور دھاتوں مثلاً ایلومینیم، میگنیشیم، نکل وغیرہ کے سیال مادے پر مشتمل ہے۔ اس مادے کو میگما کہتے ہیں، جس کا درجہ حرارت 4000 سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے۔ مینٹل کا اوپر والا حصہ مزید 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ کرسٹ کے ساتھ ملحقہ حصہ لیتھیوسفیئر کہلاتا ہے، جبکہ اس سے نیچے والا حصہ ایستھینوسفیئر کہلاتا ہے۔ تمام پلیٹیں اسی ایستھینوسفیئر میں موجود میگما پر حرکت کر رہی ہوتی ہیں۔ زمین کے کور کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ زمین کے کور کا بیرونی حصہ تیز کھولتے ہوئے مائع پر مشتمل ہے، جو زیادہ تر نکل اور لوہے پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کا درجہ حرارت تقریباً 6000 سینٹی گریڈ تک رہتا ہے، جو سورج کی بیرونی سطح کے درجہ حرارت سے بھی زیادہ ہے۔ یہ حصہ 5200 کلومیٹر گہرائی تک واقع ہے۔ اندرونی مرکز یا کور سطح زمین سے تقریباً 6400 کلومیٹر گہرائی تک واقع ہے۔ یہ ٹھوس لوہے اور نکل کے ایک بڑے گیند کی شکل میں ہے۔ اس کا درجہ حرارت 6000 سے 7000 سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے۔ سائنسدان وہاں تک پہنچ رہے تھے جہاں پہلے کوئی نہیں گیا تھا۔ زمین کے اندر گہرائی میں کی جانے والی اس کھدائی میں چٹانوں کے نمونے سائنس کے لیے اتنے ہی اہم تھے جتنے امریکی خلائی ایجنسی ناسا کے ذریعے چاند سے لائی جانے والی کوئی چیز۔ فرق صرف یہ تھا کہ اس معاملے میں امریکہ کی جیت نہیں ہوئی، در حقیقت کسی کی بھی جیت نہیں ہوئی۔ زمین کی اندرونی پرتوں کو جاننے کے لیے سائنسی بنیادوں پر سب سے پہلے امریکہ نے کھدائی شروع کی، اور سن 1950 کی دہائی کے اواخر میں امریکن مسیلینیس سوسائٹی نے زمین کے مینٹل تک کھودنے کا منصوبہ بنایا۔ یہ سوسائٹی امریکی سائنسی برادری کے ممتاز افراد پر مبنی تھی۔ زمین میں بہت ہی زیادہ گہرا سوراخ کرنے کی بجائے امریکی ٹیم نے فیصلہ کیا کہ میکسیکو کے گواد الیوب ساحل سے دور بحر الکاہل کے فرش میں کھدائی کر کے آسان راستہ تلاش کیا جائے۔ سمندر کے فرش میں کھدائی کرنے کا فائدہ یہ تھا کہ وہاں زمین کی پرت نسبتاً پتلی تھی، لیکن یہاں سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ زمین کی پرت وہاں سب سے زیادہ پتلی تھی جہاں سمندر سب سے زیادہ گہرا تھا۔ چنانچہ سن 1961 میں سمندر کی تہہ میں پروجیکٹ ماحول کے تحت کھدائی کا کام شروع ہوا۔ اس پروجیکٹ میں کل 5 سوراخ کیے گئے، جن میں سے ایک کی گہرائی 183 میٹر یعنی 601 فٹ تھی۔ یہ دنیا میں پہلا گہرا سوراخ تھا جو سطح سمندر سے 3600 میٹر نیچے سمندر کے فرش پر ہوا تھا۔ اس لحاظ سے یہ ایک بے مثال کامیابی تھی۔ نیل آرمسٹرانگ کے چاند پر قدم رکھنے سے 2 سال قبل امریکی کانگریس نے پروجیکٹ ماحول کی فنڈنگ اس وقت منسوخ کر دی جب اس کے اخراجات بڑھنے لگے اور قابو سے باہر ہو گئے۔ جو چند میٹر بسالٹ یعنی سنگ سیاہ کو زمین کی تہہ سے باہر لانے میں کامیاب ہوئے، ان کا خرچ آج کے دور میں تقریباً 4 کروڑ امریکی ڈالر آیا تھا۔ زمین پر دوسرا گہرا ترین سوراخ یا کنواں امریکہ کی ہی ایک کمپنی لون سٹار پروڈیوسنگ نے ریاست اوکلاہوما کے شہر دل میں تیل کی تلاش کی غرض سے کیا تھا۔ اس سوراخ کا نام برتھا روجر ہول ہے۔ اس سوراخ کا آغاز 25 اکتوبر 1972 کو ہوا تھا۔ اس کی گہرائی 13 اپریل 1974 کو 9583 میٹر یعنی 31441 فٹ تک پہنچ سکی تھی۔ اس سوراخ کا ریکارڈ روس میں
کولا بور ہول کے پہلے ہونے والے سوراخ نے 6 جون سن 1979 کو توڑ دیا تھا۔ امریکہ اور روس کے بعد جرمن بھی اس میدان میں کود پڑے۔ جرمن کانٹیننٹل ڈیپ ڈرلنگ پروگرام KTB بالآخر 1987 میں ریاست باویریا میں شروع ہوا اور انہوں نے 9 کلومیٹر گہرائی تک کھدائی کی۔ جیسا کہ چاند پر جانے کے مشن کے ساتھ تھا، یہاں بھی یہ مشکلات درپیش تھیں کہ مہم کی کامیابی کے لیے نئی ٹیکنالوجی تیار کرنے کی ضرورت تھی۔ جرمن انجینئرز کے سامنے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ انہیں جہاں تک ممکن ہو بالکل عمودی کھدائی کرنی تھی، کیونکہ روسیوں کے تجربے سے یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ جہاں تک ممکن ہو بالکل عمودی کھدائی کریں، وگرنہ سوراخ میں پیچ اور بل آتے جائیں گے۔ اسی لیے جرمنز نے عمودی ڈرلنگ کا نظام تیار کیا، اور انہوں نے جو ٹیکنالوجی تیار کی وہ آج دنیا بھر میں تیل اور گیس نکالنے کے لیے معیاری ٹیکنالوجی تصور کی جاتی ہے۔ جرمنز نے برمے کا ہیڈ خصوصی طور پر ایسا تیار کروایا جو 250 سے 300 ڈگری سینٹی گریڈ تک درجہ حرارت برداشت کر سکے، کیونکہ اس وقت تک یہی خیال کیا جاتا تھا کہ زمین کا درجہ حرارت 10 سے 14 کلومیٹر گہرائی تک اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ جرمنز نے کل 2 سوراخ کیے تھے۔ پہلا سوراخ 22 ستمبر 1987 کو شروع ہوا اور 4 اپریل سن 1999 کو اس کی گہرائی 4 کلومیٹر تک مکمل ہوئی۔ دوسرا سوراخ پہلے والے سوراخ سے 200 میٹر ہٹ کر کیا گیا۔ یہ سوراخ 6 اکتوبر سن 1990 کو شروع ہوا اور 21 اکتوبر سن 1994 کو اس کی گہرائی 9101 میٹر تک ہی پہنچ سکی۔ جرمن ماہرین کہتے ہیں کہ ہمارا سوویت یونین سے زیادہ گہری کھدائی کا منصوبہ تھا، لیکن ہمیں جتنا وقت حاصل تھا اس میں ہم 10 کلومیٹر تک بھی نہیں پہنچ سکے جس کی ہمیں اجازت تھی، اور پھر جہاں ہم کھدائی کر رہے تھے وہ جگہ روسیوں کی کھدائی کی جگہ سے زیادہ گرم تھی، اور یہ واضح ہو گیا تھا کہ مزید گہرائی میں کھودنا بہت زیادہ مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اور پھر یہ سن 1990 کی دہائی تھی اور مزید گہرائی میں جانے کے لیے مزید فنڈ کی گنجائش نہیں تھی، کیونکہ جرمنی کے دونوں حصوں کے ایک ہونے میں بہت زیادہ پیسے لگ رہے تھے۔ جب ڈچ فنکار لوٹے جیون نے جرمن سوراخ میں اپنا مائکروفون ڈالا تو انہیں گہرائی میں گڑ گڑاہٹ کی آواز سنائی دی، جس کی سائنسدان وضاحت سے قاصر ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کا مائکروفون تھرمل شیلڈ سے محفوظ تھا۔ وہ ایک ایسی گڑ گڑاہٹ تھی جسے سن کر وہ خود کو بہت چھوٹا محسوس کرنے لگیں۔ میری زندگی میں پہلی بار یہ زمین جس پر ہم رہتے ہیں زندہ ہو اٹھی اور وہ آواز بار بار یاد آتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ جہنم کی آواز تھی، جبکہ دوسروں نے کہا کہ وہ زمین کو سانس لیتا ہوا سن رہے تھے۔ یہ آواز یوٹیوب پر موجود ہے، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ جرمن کے بعد جاپان نے بھی اس میدان میں اپنا قدم رکھا اور پروجیکٹ موہول ٹو مینٹل شروع کیا تھا۔ اس پروجیکٹ کے سائنسدانوں نے سمندر کی اس جگہ سے کھدائی کی کہ جہاں زمین کی پرت یعنی کرسٹ زمین کے دوسرے مقامات کی نسبت سب سے کم چوڑی ہے، یعنی تقریباً 6 کلومیٹر۔ اس پروجیکٹ کی لاگت تقریباً 55 کروڑ ڈالر تھی، جس کا مقصد پرت کے نیچے مینٹل کی چٹانوں کے نمونے حاصل کرنا تھا۔ اس پروجیکٹ کی کامیابی کے لیے کھدائی کرنے والا بڑا بحری جہاز چیکایو 20 سال پہلے ہی تیار کر لیا گیا تھا۔ چیکایو میں GPS کے نظام کے ساتھ 6 ایڈجسٹ کیے جانے والے کمپیوٹر سے کنٹرول جیٹ بھی ہیں، جو کہ اس بڑے جہاز کی جگہ کو زیادہ سے زیادہ 50 سینٹی میٹر تک ہی لے دیتے ہیں۔ انہوں نے ٹھیک اسی جگہ سے کھدائی دوبارہ شروع کی تھی کہ جہاں 50 سال قبل اصل موہول پروجیکٹ کے وقت کی گئی تھی۔ 28 مئی سن 2019 کو نیچر ویب سائٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق جاپان کے سوراخ کرنے والے اس جہاز نے اب تک سمندر کے فرش سے نیچے سب سے زیادہ گہرا سوراخ کیا ہے، مگر پھر بھی اس جگہ تک پہنچنے میں ناکامی ہوئی کہ جہاں یورشین پلیٹ فلپائن پلیٹ سے ملتی ہے، اور ان دونوں پلیٹوں کے آپس میں ٹکرانے سے خطرناک زلزلے وجود میں آتے ہیں۔ اس ڈرل یا سوراخ کی گہرائی کا ہدف 5200 میٹر تھا، مگر سوراخ کے اچانک بیٹھ جانے کی وجہ سے یہ ڈرلنگ صرف 3250 میٹر کے بعد روک دینی پڑی۔ یہ ڈرلنگ 6 ماہ تک جاری رہی
ماہرین اب اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ سوراخ کے اچانک بیٹھ جانے کی وجہ آخر کیا تھی۔ کولا سپر ڈیپ سوراخ سن 1999 سے لے کے سن 2008 تک دنیا کا سب سے گہرا سوراخ مانا جاتا رہا، مگر سن 2008 میں قطر کے الشہین آئل فیلڈ میں اس سے لمبا سوراخ کیا گیا جو کہ 12 کلومیٹر سے زیادہ لمبا تھا، یعنی 12,299 میٹر یا 40,318 فٹ۔ مگر یہ مکمل عمودی سوراخ نہیں تھا، کیونکہ اس میں 10,902 میٹر یا 35,768 فٹ لمبائی افقی یعنی ہاریزنٹلی تھی۔ یہ سوراخ صرف 36 دن میں مکمل کیا گیا تھا۔ 28 جنوری سن 2011 میں الشہین آئل فیلڈ کا یہ ریکارڈ بھی روس کے جزیرہ ساخلین پر ایکسین نیفٹی گیس لمیٹڈ نے ایک بڑا سوراخ کر کے توڑ دیا۔ اس سوراخ کی کل لمبائی 12,345 میٹر یا 40,502 فٹ تھی اور اس میں 11,475 میٹر یا 37,648 فٹ لمبائی افقی تھی۔ یہ سوراخ صرف 60 دن میں مکمل کیا گیا تھا۔ یہ پروجیکٹ ساخلین 1 کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کمپنی کے پاس دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی تھی، جس کی وجہ سے اس نے یہاں اپنے کئی ریکارڈز قائم کیے ہیں اور دنیا کے 10 بڑے کنوؤں میں سے 9 لمبے ترین کنویں اسی پروجیکٹ پر کھودے گئے ہیں۔ اس نے سب سے لمبا ترین کنواں نومبر سن 2017 میں کھودا، جس کی لمبائی 15 کلومیٹر یا 49,000 فٹ تھی۔ تاہم مجموعی طور پر مکمل عمودی گہرائی کے تناسب سے اب بھی کولا سوراخ دنیا کا سب سے گہرا سوراخ تسلیم کیا جاتا ہے۔ کولا سپر ڈیپ بول ہول کی کھدائی سے اب تک 3 اہم دریافتیں کی جا چکی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ دریافتیں کیا ہیں۔ بسالٹ نامی تہہ کی غیر موجودگی۔ زمین کے اندر موجودہ پتھریلی تہہ میں بسالٹ نامی تہہ موجود نہیں۔ سائنسدانوں کا خیال تھا کہ زمین کی تہہ میں بلند درجہ حرارت کے باعث سخت مادے مائع حالت میں موجود ہیں اور انہی میں سے ایک تہہ بسالٹ کی ہے۔ تاہم اس کھدائی میں ماہرین کو بسالٹ نہیں ملا۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس تہہ کا کوئی وجود نہیں، ممکن ہے یہ تہہ مزید گہرائی میں واقع ہو جہاں ابھی تک انسان نہ پہنچ سکا ہو۔ گہرائی میں پانی کی موجودگی۔ پانی عموماً زمین کے اندر اوپر ہی ہوتا ہے اور تھوڑی سی کھدائی کے بعد نکل آتا ہے، جس کا ثبوت جا بجا کھدے کنویں اور دیہی علاقوں میں نصب ہینڈ پمپس ہیں جو زمین سے پانی نکال کر زمین کے اوپر آباد افراد کی ضروریات پورا کرتے ہیں۔ تاہم سائنسدانوں نے اس گہرائی سے بہت دور 3 سے 6 کلومیٹر نیچے بھی پانی دریافت کیا۔ اس قدر گہرائی میں پانی کی موجودگی کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ فاسلز کی سب سے حیرت انگیز دریافت۔ کھدائی کے اس عمل کے دوران سب سے حیرت انگیز دریافت زمین کے اندر 6 کلومیٹر گہرائی میں خوردبینی رکازیات یعنی فاسلز کی شکل میں زندگی کی موجودگی تھی۔ یہ فاسل جن پتھروں میں دریافت کیے گئے ان پتھروں کی عمر 2 ارب سال تھی۔ ان فاسلز میں خوردبینی جانداروں کی 35 انواع دریافت کی گئیں۔ اور آخر میں آپ کو سب سے زیادہ حیرت انگیز بات سے آگاہ کرتا چلوں کہ آج تک جتنی کھدائی ہوئی ہے، یہ مقام زمین کے مرکز تک کا صرف 0.002 حصہ ہے، یعنی زمین کی لامتناہی گہرائی ابھی مزید کئی عظیم دریافتوں کی منتظر ہے۔ کیا معلوم انسان اس قابل ہے بھی یا نہیں کہ اسے دریافت کر سکے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کی حوصلہ افزائی سے میں مزید ویڈیو جو ہے وہ بناؤں گا انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے آپ کو میری آواز یا میرا انداز اچھا نہ لگے، مگر میں پوری محنت کرتا ہوں کہ آپ تک جو ہے درست جو معلومات پہنچا سکوں۔ جزاک اللہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔